کہ کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے درس ختم نبوت کورس ختم نبوت کی آج 15ویں اور آخری نشست پاک ہے۔ شکر ہے اس مالک کا جس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عزت کے حوالے سے 15 دن میں سے کچھ ٹائم نکالنے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ختم نبوت کے حوالے سے مدلل گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ اس کی مہربانی ہے جس کی مہربانی سے اتنے دن ہم نے قرآن و حدیث امت کے نظریات کو ہائی لائٹ کیا، اور الحمدللہ اس کا میسج بھی دور تک جا رہا ہے۔ اور اس میں ہم نے مرزا مسرور قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا خلیفہ، اس نے جو اہل سنت پہ الزام لگائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک شرک کا فتویٰ دیا اس ظالم نے، اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننا یہ مشرک فی النبوہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اس بدبخت نے حضور کو بھی مشرک فی النبوہ کہا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ رسول اللہ کو بھی مشرک کا لفظ بولا۔ آپ اس دن میں نے تفصیلاً اس کا جو اعتراض تھا اور بے ادبی تھی اور گستاخی تھی، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے علمی گرفت کی، اور علم کی روشنی میں ہم نے اس کے جواب دیے ہیں، اور قیامت آ جائے گی نہ یہ جواب دے سکتا ہے نہ اس کی نسل دے سکتی ہے جو اعتراض کیے، اور ہم نے وہ جو اس نے کہا الزام لگائے، یہ ضرورت نبوت مانتی ہیں، وہ تیرا باپ مانتا ہے ضرورت نبوت۔ ہمارے آقا آئے، اللہ نے فرمایا ہم نے دین مکمل کر دیا، اتممت علیکم نعمتی، پورا کر دیا محبوب، پورا کر دیا۔ اور حضور خود فرماتے میں آیا ہی اس لیے ہوں، میری بعثت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی میرا بعثت کا اللہ نے یہی رکھا ہے، کیا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الافعال۔ میں جو اینٹ رہ گئی تھی اور وہ قصر نبوت جو زیادہ کامل ہونے والا تھا، ابھی وہ زیادہ کامل نہیں تھا، تو اس کے کمال جس نے اس کو آ کے عطا فرمانا تھا وہ میں تھا، تو اللہ نے مجھے بھیجا، وہ قصر نبوت کی اینٹ کو میں نے کامل کر دیا، اور وہ جو قصر نبوت ہے وہ مکمل ہو گیا۔ یہ ایک تشبیہ دی تھی، اور اس پہ میں نے گفتگو کی تھی کہ محل سے سمجھانے کے لیے یہ بات کی کہ کمپلیٹ کر دیا، اور وہ رکن میں ہوں جنہوں نے آ کر پہلے بھی وہ حسن والے ہیں، پہلے بھی کمپلیٹ ہیں، لیکن زیادہ کمپلیٹ میں نے آ کے کر دیا، تو وہ اللہ پاک نے بھی فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس لیے ختم نبوت یعنی میں آخری ہوں، ضرورت نبوت ختم، بس مجھ پہ ضرورت نبوت بھی ختم ہو گئی۔ ضرورت نبوت جو تھی وہ ساری میرے پاس، اور قیامت تک میری حکومت چلے گی، امت بھی میری رہے گی اور حکومت بھی میری رہے گی۔ کوئی کانا کیا کوئی بھی نہیں آ سکتا، بلکہ جو پیارے تھے فرمایا نہ، کیونکہ میرے آنے پہ مکمل ہو گیا ہے، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے نہ فاروق ہو سکتی ہیں، نہ شیر خدا ہو سکتی ہیں، نہ سیدنا صدیق اکبر ہو سکتی ہیں، بس سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ تو اس پہ کتنے دلائل
ہم نے دیے، اور اس نے جو اس پہ نعوذ باللہ الزام لگائے اور ایسے امت مصطفیٰ کے متعلق یہ ضرورت نبوت مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی وہ لعنتی جو ہو جائے تو اس کے کام ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک بھی کوئی ایسا بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے کوئی بغیر دلیل کے بات کی ہو۔ جتنا بھی رد کیے ہیں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کیے ہیں، وہ ان کی طرف تو جھوٹ ہیں، اور اللہ کا فضل ہے اہل سنت سچے ہیں اور ان کے پاس سچ ہے، وہ مسئلے کوئی نہیں ہمیں۔ تو پھر اس نے نعوذ باللہ یہ بھی کہا تھا کہ ختم نبوت کے ختم ہونے کے یہ قائل ہیں کہ نبیوں کے ختم ہونے کے قائل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں نے کہا ایک لمحے کے لیے بھی کسی نبی رسول کو متعلق کیا تھے، سوچے بھی کہ وہ نبی نہیں، ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے کیا وہ مومن رہتا؟ لیکن اس بدبخت نے اتنا بڑا الزام لگایا کہ ختم نبوت سے یہ مراد ہے کہ نبوتیں ختم ہو گئی ہیں، یعنی سارے کے نبی نہیں رہے، وہ تو بندے کافر ہو جاتے ہیں، ایک کا انکار کافر ہو جاتا ہے، وہ تو سارے نبی ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہوں گا تو وہ میری بات آگے چلے جائے گی، تو سارے جو بیوقوف ہیں، بیوقوف تو ہے، بلکہ تجھے بیوقوف ہی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ بندہ اولئک شر البریہ، یہ تو خنزیر سے بھی بدتر لوگ ہیں، اور جنہیں ایمان دیا ہے اور ایمان عمل صالح دیا، فما یہ خیر البریہ ہیں، سب مخلوق سے بہتر وہ ہیں جنہوں نے مجھے مانا ہے، سب مخلوق سے بدتر وہ ہیں جنہوں نے مجھے مانا نہیں ہے۔ یہ تو مالک کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے جن کے جو بگڑ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، پھر آپ دیکھ لیں، میں کہتا ہوں جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے، جب بندہ، تو اس کی زبان منہ میں نہیں رہتی، پکی بات ہے، مسلم بات ہے، کہتے نہیں، کہتے ہیں یار کیوں نہیں بولے، کہتے ہیں بے حیا ہے، کیا کہتے ہیں، تم کس کی بات کرتے ہو، کس نے بات کی ہے، وہ کہتا ہے اس نے کی، کہ یار چھوڑ وہ تو بے حیا ہے، تو اگر کوئی اور بات کرے انہوں نے کی ہے، یار لگتا نہیں وہ تو بادم ہے، ان سے کیسے بات ہوگی، چلو پوچھ لیتے ہیں، لیکن دوسرے کے متعلق نہیں پوچھتے، کیوں؟ کہتے ہیں وہ بے حیا ہے۔ کیا مطلب؟ جو بے حیا ہوتا ہے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، نہ باپ کی پرواہ، نہ ماں کی پرواہ، نہ انسانوں کی پرواہ، مسلمانوں کی پرواہ، جانوروں کی طرح کھڑا ہو کے پیشاب بھی کر لے گا، آپ کے اوپر بھی پھینک جائے گا۔ ایسے ہی یہ جانوروں سے بھی بدتر انسان ہے، انہیں نہ اپنی ہے نہ کسی اور کی ہے۔ اب دیکھیں جس طرح اس نے بکواس کی ہے اور اس طرح گندی باتیں اور اتنے بڑے الزامات، شرک کا الزام بھی کتنا بڑا ہو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات میں بھی اس ظالم نے یہ کام کیا ہے، اور ہم نے اس کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے رد بلی کیا۔ اور کل ہم نے اعلیٰ حضرت مرتبت کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی، جس میں 7 سوال تھے، 7 سوال تھے، پھر دلائل خارجیاں تھے، یعنی جس کا آپ معال یہ سمجھیں، یعنی مقصد ان سوالوں کا اور دلائل خارجیہ کا ایک ہی ان کا مقصد ہے، کیا؟ کہ خاتم النبیین کو محدود کر دیں۔ کیا کر دیں؟ اب میں پہلے خلاصہ بتاؤں گا، آگے پھر اعلیٰ حضرت نے جو ان کی علمی خیانت ہے، یعنی منطقی خیانت، نحوی خیانت، نحو کو آگے رکھ رہے ہیں نا، تو نحو نہیں چلے گی آگے، منطق نہیں چلے گی آگے، اس کے آگے امت مصطفیٰ چلے گی۔ میں آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ایک سوال ہو تو لاکھوں پہ بھاری ہو، تو ایک جواب ہو تو لاکھوں پہ بھاری ہو، یعنی اتنے جواب دینے، تو بندہ ایک ہی جواب دے جس میں سارے ہی جواب آ جاتے ہیں۔ آپ سے کہے کہ یہ خاتم النبیین محدود ہے، وہ الف لام کی بحث تھی کہ الف لام آئے تو آیت خارجی ہے، تو مطلب کیا ہے؟ چند افراد ہیں، مخصوص ہیں، لہذا سارے نبیوں کے خاتم نہیں ہے۔ پھر کہے گا مخصوص ہے یہ، اور عام مخصوص ہے، یعنی عام ہے لیکن وہ خاص کیا گیا۔ وہ پتہ ہے عام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام ہی رہتا ہے، وہ خاص نہیں ہوتا، ایک عام وہ ہوتا ہے کہ جس کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ مثلا آپ سارے بیٹھے ہو، میں 4 کو اٹھا کے اپنی طرف بلا لوں یا کھڑا کر لوں، تو 4 کو عام میں سے خاص کر لیا، تو آپ سارے عام ہیں لیکن یہ 4 خاص ہو گئی ہیں، تو اب یہ جو خاص ہوئے ہیں وہ عام نہیں رہے گا، چند افراد ہوں گے۔ تو اس کی 2 قسمیں آ جاتی ہیں کہ عام خاص نہیں ہے، لم یخص عنہ شیء، جس سے کوئی شے خاص نہ کی گئی ہو، اور خص عنہ بعد، جس سے کچھ خاص کی گئی ہو۔ تو مخصوص وہ ہوتا ہے جس میں چند کو خاص کر لیا گیا ہو، اور عام وہ ہوتا ہے کہ جو خاص نہیں کیا ہوتا۔ جیسے آپ سارے بیٹھے ہیں، عام ہیں، اگر آپ میں ایک کو کھڑا کر لوں تو وہ خاص ہو جائے گا، تو ایک فرد مخصوص ہوگا، باقی سارے فرد عام ہوں گے۔ تو اس آیت کو مخصوص کر دیں تو مطلب کیا ہوگا؟ چند نبی کے حضور خاتم ہیں، باقی کسی کے خاتم نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو دروازہ کھلا ہے نا. تو یہ مخصوص، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے بس مخصوص محدود کیا کیا، اسی پہ سوال ہے کہ یہ مخصوص ہے، ایسے قاعدہ ہے، یہ کلیہ ہے. آپ نے ایک ہی جواب دینا ہے. وہ منطق چلائے کو منطق قرآن نہیں ہے. ہم چلاتے ہیں منطق بھی، لیکن آگے بتائیں گے نحو کو یہ قرآن نہیں ہے. نحو یہ اجماع امت نہیں ہے. اجماع جب اس نے کہنا یہ الف لام ایسا ہے، اس کا معنی یہ بندہ کو چپ کر جا، ہم معنی کی طرف بھی نہیں جائیں گے. ایک ہی ہمارا جواب ہے. حضور کا آخری نبی ہونا اس آیت سے ثابت ہے. خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی. وہ تبدیل کرنے لگے، چینجنگ کرنے لگے، مخصوص کی طرف لے کے جانے لگے. چند افراد کے کو چپ کر، ہم معنی کی طرف ہم گفتگو نہیں کریں گے. ہمارا ایک ہی جواب ہے. وہ پوچھے کیا جواب ہے؟ کہا حضور آخری نبی ہیں، اس پہ ساری امت کٹھی ہے، یہ اجماعی ہے، یہ ضروری ہے، اس کا منکر کافر ہے. اب وہ کوئی کو کہے یہ کرنا چپ، جنس کے بھی طرف جانا، اس علم کی طرف بھی نہیں جانا، اس کی طرف نہیں جانا، اس معنی کی طرف نہیں جانا. کیوں؟ جس پہ امت کٹھی ہو جائے وہ بات قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اب آپ سمجھے، وہ کہے اس قانون کے تحت اس کا معنی یہ بنتا ہے، اس قانون کے تحت اس کا یہ معنی، کو لے جا قانون اپنے پاس. ہمارے پاس آمینہ کے لال کی زبان ہے اور اس کے امت پوری امت کا ایمان ہے. بات ختم. اب کروڑ دلیلیں دیکھو، دلیلیں ہیں، تیری دلیلیں نہیں ہیں. ایک ہی دلیل ہے، سب پہ باری ہے. وہ کیا؟ قرآن نے فرمایا ہے، زبان مصطفیٰ میں ہائی لائٹ کیا ہے، اور ساری امت نے اس کو ماننا ہے. ختم. یہ تو آگے پھر ہم ان کی علمی وہ جو منطقی ہے، نحوی ہے، اس کے بھی چھکے چھڑائیں گے. لیکن میں آپ کو پہلے ایک ایسا اصول دے رہا ہوں کہ میں نے کل بھی کہا تھا، پہاڑ ٹوٹ جائے گا، پہاڑ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن سننے کے پاؤں میں بھی لغزش نہیں آئے گی. اگر یہ اس کو سمجھ آئے، کہاں ہم نہ الف لام ادھر دیکھیں گے آتے خارجی، نہ ہم دیکھیں گے کہ یہ عام مخصوص البعد ہے جس کو بعد کو خاص کیا گیا ہے، یا یہ عرفی ہے، استغراقی عرفی ہے. ہم نہ استغراقی عرفی دیکھیں گے، نہ ہم یہ خارجی دیکھیں گے، نہ ہم یہ دیکھیں گے، نہ ہم یہ دیکھیں گے. ہم تو آمینہ کے لال کو دیکھیں گے اور ان کے طفیل، ان کے نیچے ساری امت کو دیکھیں گے. بس یہ اجماعی ہے، یہ ایقائی ہے، یہ قطعی ہے، یہ ضروریت دین سے ہے. تو ضروریت دین مسئلہ ہی وہ ہوتا ہے جس سے دلیل نہیں مانگی جاتی. یہ پکی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مسلم قاعدہ ہے کہ ضروریت دین میں دلیل نہیں مانگی جاتی. جب آپ کو کہہ دیا جائے اللہ کو ایک ماننا ضروریت دین سے ہے، نماز فرض ماننا ضروریت دین سے ہے، زکوٰۃ کو فرض ماننا ضروریت دین سے ہے، اب آپ اس کے آگے دلیل نہیں مانگیں گے. ضروریت دین یوں سمجھو کہ یہ جو سورج نکلا ہے نا، اس سے بھی زیادہ روشن ہے کہ آپ سورج دیکھ کے نہیں پوچھیں گے کہ سورج نکلا ہوا ہے کہ نہیں. ہاں، جس کی آنکھ اندھی ہو تو وہ چمگادڑ پوچھے سورج نکلا ہوا ہے کہ نہیں. آپ کو اللہ کا فضل ہے، جب کہ پیدا ہوئے ہیں آنکھ روشن ہے، ہمارا ظاہر بھی روشن ہے، ہمارا باطن بھی روشن ہے. سورج کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے سورج نکلا ہوا ہے، دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. آفتاب آپ دلیل ہے، وہ نکلا ہوا ہے نا، تو یہ خود دلیل ہے. اور دوسرے پرلے درجے کے ذلیل ہیں کہ آفتاب نکلا ہو تو دلیل مانگی جاتی ہے، دلیل مانگی جاتی ہے. آفتاب نکلا ہوا ہے، روشن ہے. آفتاب سے بھی زیادہ روشن جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ضروریت دین ہے، وہ اجماع امت ہے. اس میں دلیل کے پیچھے نہیں جانا. کہا سورج دیکھ کے تو دلیل مانگتا ہے، کہتا ہے نہیں، تو کوئی سورج سے بھی زیادہ مسئلہ جو اجماعی ہوتا ہے اور جو ضروریت دین ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ روشن ہوتا ہے. اس لیے امت پہ لازم و ضروری ہوتا ہے کہ وہ دلائل کے پیچھے نہ پڑے. اسے جب یہ بتا دیا جائے یہ ضروریت دین ہے، فوراً گردن جھکا کے کہے یہ بھی ہمارا ایمان ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ میں نے آپ کو آج، کیونکہ آخری دن تھا تو بات بھی دعا کرنی ہے جو آخری ہو. پیچھے تو ہم نے بڑی کی ہیں، آپ کے سامنے کتنے دلائل دیے، تو پھر میں نے سوچا کوئی ایسی بات کریں نا تاکہ بھی ساری آگے بھی کام آئے نا. کہ اب آپ کتنی دلیلیں دیں گے، علماء دیں گے نا.
آپ کا تو یہ ہے کہ آپ ایمان کو مضبوط کریں، اور آپ کو آج پتہ چل گیا، آگے بھی پتہ تھا، آپ اور مضبوط ہو گئے۔ پوچھے آخری نبی کا اجماعی ہے، ضروریت دین ہے، بس آگے کو ضروریت دین ہے، تو مجھ سے سوال نہ کر کیونکہ تو بے دین ہے۔ تو کون ہے؟ بے دین ہے، اور یہ مسئلہ ضروریت دین ہے، یہ مسئلہ بس بات ختم ہوگی۔ مگر نہ قرآن پاک میں کینچیاں چلائیں ان ظالموں نے، یہ تو بڑوں بڑوں کے ایسے پھیر دیں گے، یہ ایسے پھیریں گے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ بیچ میں کھجائیں گے تمہیں، کہا پیچھے کر، مطلب ہمیں پتا ہے وہ ضروریت دین ہے، کیا ہے؟ اجماع امت ہے، تو جس کو امت نے سمجھا ہے وہی فیصلہ خدا کا ہے، وہی فیصلہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ بس یہ آپ نے ایک تو بیس میں نے بتا دی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس نے جتنے سوال اٹھائے تھے وہ میں نے بتا دیا کہ معال ان کا یہی ہے کہ وہ خاتم النبیین کو محدود اور مخصوص کرنا چاہتے ہیں کہ چند نبی مرادوں کانے کی جگہ نکل آئے، کس کی؟ اور دیوبندیوں نے بھی پورا ساتھ دیا۔ قاسم نانوتوی نے، اس ظالم نے تو دروازہ کھول کے رکھا، اس نے کہا افضل النبی ہیں، افضل النبی ہیں، اور پھر اس نے یہاں کہا کہ یہ عوام کا خیال ہے آخری نبی ہونا، اس لیے اس کے اوپر کفر آیا۔ آج تک اس کے ماننے والوں پہ بھی کفر ہے کہ جو بھی اس کو مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، جتنے بھی کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا ہے وہ بھی کافر ہیں۔ ابھی تک وہ تحذیر الناس میں آپ کو عبارتیں ملیں گی۔ اور ادھر تک کہا تھا کہ حضور تو زمین کے خاتم ہیں، زمین کے اوپر ہے نا یہ، تو اس کے خاتم ہیں انسانوں میں، اور جن نوعیت کے اعتبار سے بھی خاتم ہوتے ہیں۔ ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نوعیت کے اعتبار سے بھی خاتم ہوتے ہیں، انسانوں کے حضور خاتم تو پھر جانوروں کے بھی ہیں۔ اندازہ لگاؤ، جانور میں نبی بنا دیے ظالموں نے، اور کس میں؟ زمین میں، نچلی زمین میں خاتم، ایک نبی، اس کے پیچھے نبی، اس کے نیچے نبی، اس طرح 6 نبی۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اس پہ گفتگو فرمائی کہ ان کا یہ حال ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ زمین کا حضور کو ماننے ہیں، اور نعوذ باللہ۔ تو یہ خاتم کا مطلب کیا تھا کہ حضور جب آ گئے ہیں تو حضور کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نبی نہیں، نہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا، نہ نیچے نہ اوپر، کہیں بھی نہیں، نہ شرعی نہ غیر شرعی، یعنی تشریعی نہ غیر تشریعی، کوئی نبی کسی قسم کا ذلی ہو، بروزی ہو، جو خبیث نے اپنی طرف سے بنائی ہیں اصطلاحات، اپنی طرف سے گڑی ہوئی چیزیں، پوری امت نے کوئی یہ لفظ ہی نہیں بولا، لیکن اس کانے نے یہ لفظ بولے، یہ ذلی ہے، یہ بروزی ہے، یہ فلاں ہے، میں فیض والا نبی ہوں، مور لگی ہوئی ہے مجھے، میں مستقل نہیں ہوں۔ پھر مستقبل بھی اس نے کہا ہے، وہ بھی دلائل میں موجود ہے، شرعی ہے، میں تشریعی نہیں ہوں، میں غیر تشریعی ہوں، میں تابع ہو کر انہی کی دین کی ترویج کر رہا ہوں، میں کون سا اصلی نبی ہوں، مستقل نبی ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ اس کے بکواسات بھی الگ ہیں، لیکن ہم نے کہا بس جب رب نے کہہ دیا، رب کے مصطفیٰ نے کہہ دیا، امت قائم ہے، خاتم النبی محبوب ہے، آپ نے کہا میں خاتم النبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ادھر کوئی نہیں کہا شرعی غیر شرعی، مطلق کہا، شرعی ہو، غیر شرعی ہو، تشریعی ہو، غیر تشریعی ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، جہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہر ایک کی نفی کر دی۔ بس حضور ہی قیامت تک، حضور ہی خاتم النبیین، سلسلہ وہ ختم ہے، کوئی قسم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے خاص کیا، کیا کر دیا؟ پھر کہا کہ فرد کی نسبت کل کی طرف ہو، یہ میں نے کل جو بات کی تھی، فرد کی نسبت کل کی طرف ہو تو وہ بھی کلیت سے کلیت کو ختم کر دیتی ہے، اس سے مراد بھی کل نہیں۔ مثلا خاتم النبیین، آپ سب نبوت اوپر لکھیں تو نبوت سب میں آتی ہے، سارے نبیوں میں نبوت ہے، تو پھر نبوت ہی کی نسبت نبوت کی طرف ہے، یعنی خاتم النبی، حضور نبی ہے نا، تو پھر حضور خاتم نبی ایسے ہیں جو دوسرے نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، تو یہ ایک فرد ہے نبوت کا، اور کل ہیں باقی نبی، تو اب یہ جو فرد ہے اس فرد کی نسبت کل کی طرف ہے۔ تو یہ قاعدہ پھر لا رہا ہے، کیا قاعدہ؟ کہ جب فرد ادھر جنس ہے تو جنس کا ایک فرد ہوتا ہے اور عموم ہوتا ہے، یعنی جیسے میں نے پیچھے بھی سمجھایا تھا، نبی تو نبی ایک فرد پہ بھی بولا جائے گا اور نبی سب افراد پہ بولا جائے گا، یعنی عموم بھی ہے خصوص بھی ہے۔ خصوص یہ ہوگا کہ ایک فرد، جیسے راجلن ایک فرد ہے، اور راجلن سارے فردوں کی نفی ہو جائے گی، لا رجل عموم کی بھی ہو جائے گی، تو عموم بھی، لیکن یہاں جمع ہے
تو ایک فرد اور باقی کل. اب فرد کی نسبت جب اسی کے افراد کی طرف کی جائے، کل کی طرف کی جائے، تو وہ قاعدہ بیان کرتا ہے کہ اس میں بھی کلیت ختم ہو جاتی ہے. مطلب کیا؟ پھر وہی معال، یعنی جب اس کی اضافت نبی کی طرف ہوگی تو بعد نبی ہوں گے، مخصوص ہوں گے، سارے نہیں ہوں گے. اس طرح جب اس نے کیا تو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ الرحمن نے پہلے حکم بیان کیا، جو کل میں نے ہائی لائٹ کیا اور سمجھایا کہ آپ نے پھر دلیل دی، پھر حکم بیان کیے. اس کے وہ فقہائے کرام، امت کے فقہا، ان کے فتاوے کچھ میں نے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ کی طرف سے پیش کیے تھے. آج ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے. یہ جو ان کے اعتراض تھے، یعنی استغراق کے جو بات کرتے تھے کہ استغراق نہیں لینا، یعنی جمیع نبی نہیں لینا، جمیع نبی نہیں لینا بلکہ بعد نبی لینے ہیں. کیونکہ الف لام جو حقیقت میں جب کسی پہ داخل ہوتا ہے تو وہ حقیقت کو متعین کرتا ہے، خاص کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خاص کرتا ہے اور تمیز کامل کر دیتا ہے. یعنی اب اتنے بیٹھے ہیں، کسی ایک کو الگ کر دو تو ظاہر ہے جس نے کیا اس نے اس کو خاص کر دیا. تو ایک کو تو نشاندہی کر دی ہے نا، تو ایک دو ہی ہوں گے نا، سب تو نہیں ہوں گے، کچھ خاص کر دیے. تو یہی ان کا مسئلہ کہ الف لام جب داخل ہو جائے تو پھر یہ الف لام حقیقت میں جو ہے یہ تعریف کا الف لام یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ماں بعد، یعنی جس ان نبیین پہ داخل ہوا تو اب نبیین کو خاص کرتا ہے اور اسے محدود کرتا ہے کہ چند نبی ہیں اور مخصوص نبی ہیں. یہ جو ان کا استغراق کا مسئلہ تھا تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے اس پہ پھر ان کے جواب بھی دیے. حالانکہ مسئلہ کلیئر ہے، یہ نہ بھی ہم جواب دیں تو میں نے آگے بتا دیا کہ آپ نے یہ جواب دے دینا، وہی جواب کافی ہے. لیکن ان کی جو یہ باتیں ان کی ویسے تو اجماع کیا کہ یہ نہیں چلیں گی، لیکن پھر بھی دیں کہ علمی انہوں نے بات کی ہے، یعنی منطقی بات کی ہے، نحوی بات کی ہے. تو اس حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ میں بات کی. اور میں آپ کو آسان کر کے بتاؤں تو پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں. یہ شاید کل بھی میں نے بتایا تھا، اس کو سمجھے. یعنی یہ سوال نمبر یہ کون سا ہے؟ سوال نمبر 2، سوال نمبر 3. یعنی نفی استغراق سے آیا کریمہ کا کیا مفہوم ہوگا؟ پیچھے بھی ان یہ بیچ جن پر الف لام آدھے خارجی کیا تو استغراق کا نہیں ہے، یہ قول صحیح ہے. پھر اس کے بعد اگر برتقدیر صحت نفی استغراق کی نفی کی صحت کی تقدیر پر فرض کر لیں کہ استغراق نہیں ہے، مان لیں نہیں ہے، تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی؟ عقیدہ کیا بنے گا؟ اس کے مطابق یہ سارے سوال. اب اس کے آگے اعلیٰ حضرت نے جو اس پہ پھر قلم اٹھایا اور کمال کر دیا. اب میں آپ کو نا خلاصہ پیش کروں گا، پھر بیچ میں سے کچھ باتیں، کیونکہ اگر میں اس کو شروع کروں تو ہو سکتا 2.5-3 گھنٹے ادھر لگ جائیں. تو اتنا ٹائم تو ظاہر ہے ہم نے تو پونا گھنٹہ ہوتا ہے، تو یہ تو ہو سکتا 3-4 گھنٹے سے بھی اوپر چلا جائے. ظاہر ہے سمجھانا پڑے گا، پھر ایک لفظ پہ گفتگو کرنی پڑے گی. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا خلاصہ دیتا جاؤں، ساری عبارت پہ نہ پڑھوں، یہ کہ جامع اور معنی ہو جائے. جامع یہ طلباء جانتے ہیں، جو پڑھے علماء جانتے ہیں جامع معنی کسے کہتے ہیں، کہ تاکہ جامع ہو جائے تو جامع تو معنی ہو جائے، نہ کوئی اس کے اندر آئے نہ یہ باہر جائے. ایسی دلیل ہو اور ایسی وضاحت ہو کسی کو گنجائش نہ ملے، کسی کو گنجائش نہ ملے. اب سنو، اگر الف لام آدھے خارجی کا جو وہ بار بار کہتے ہیں آخر خارجی مخصوص اعلیٰ حضرت اس پہ بولے کہ دیکھو اگر یہ الف لام آدھے خارجی جو یہ لے رہے ہیں جو ممکن ہی نہیں لے رہا، اب ہماری دلیل ہے یہ ممکن ہی نہیں، یہ کیونکہ عہد خارجی یعنی بعد لینا الف لام داخل ہو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس پہ عمل کرنا ممکن ہو. تو یہاں تو عمل کرنا ممکن ہی نہیں، اجماع ہے پوری امت کا، تو اس پہ تو عمل کرنا ممکن ہی نہیں. تو جب عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر بعد مراد نہیں لیتے، اس الف لام کی بجائے استغراق کا لیتے ہیں. اور استغراق سے مراد ہوتا ہے جب یہ داخل ہو تو تمام افراد مراد ہوتی ہیں، عموم ہوتا ہے، جمعیت ہوتی ہے. لہٰذا جب اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں تو جہاں تم نے یہ اصول لکھا ہے تو تم نے یہ پڑھا نہیں، پڑھ کے بھی بددیانتی کرتے ہو. اصول ایسے نہیں، اصول یہ ہے کہ الف لام آدھے خارجی تب مراد لیا جائے گا، اس سے اس مخصوص تب مراد لیے جائیں گے جب اس پہ عمل کرنا ممکن ہو. اور جب عمل کرنا ممکن نہ ہو تو اسے چھوڑ کر استغراقی لیا جائے گا، جمعی مراد لیے جائیں گے. اور ادھر تو عمل کرنا ممکن ہی نہیں، تو جب عمل کرنا ممکن نہیں، اجماع ہے سارے نبیوں کے، اس لیے آدھے خارجی نہیں چلے گا.
یا استغراق چلے گا، یا کیا ہوگا؟ اب میں ذرا آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ اس پہ محظوظ بھی ہوں گے اور آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ بھی آ جائے کہ جو ہے نا حضرت مرتبہ نے اس پہ گفتگو کی. چلو یعنی اب فرضی بات کریں گے. کیا کریں گے؟ فرض سمجھتے ہیں جو نہیں ہے سمجھانے کے لیے. یہ کہتے ہیں خاتم النبی جن پہ جو الف لام ہے، اور آسان کرتا ہوں، یہ جس پہ داخل ہوتا ہے تعریف کا ہے، عہد خارجی کا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ بعد لوگ ہیں، یعنی بعد نبی ہیں جن کے حضور آخر ہیں، بعد کے نہیں بعد کے ہیں. اور کثیر ایسے ہی ہیں. کہا ٹھیک، بعد کے کہا ہے، ادھر ہو گیا. یا بھی کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا خاتم النبیین الف، یہ عرفی ہے. یہ کیا ہے؟ عرفی میں بھی خاص ہو جائے گا، عرفی میں بھی خاص ہو جائے گا. یا کہتے ہیں یہ عام مخصوص البعد ہے، یعنی عام ہے لیکن اس میں سے چند کو خاص کر دیا گیا ہے. وہ میں نے آگے بھی عرض کی. اب 3 چیزیں ہو گئیں. کتنی؟ الف لام عہد خارجی. بولو الف لام، جس کا معال یہی ہے بعد. کیا معال ہے؟ اس کا مقصد بس بتانا ہے کہ بعد افراد ہے. اور اگر الف لام استغراقی عرفی لیا جائے تو پھر بھی کیا معال آئے گا؟ بعد. کیا آئے گا؟ بعد. اور جب عام مخصوص البعد کہیں گے پھر بھی معال یہی ہے بعد. یعنی تینوں جو دلیلیں ہوں گی اس سے معال کیا ہوگا؟ بعد. اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت ہے نا، اعلیٰ گاؤ پھر، کیونکہ ہمارا تو سارا کچھ رسول اللہ ہیں. ہمارے ہاں تو دروازہ ہی کھلا ہے. ادھر تو دلیل پہ دلیل ہے، دلیل پہ دلیل ہے، کیونکہ آمینہ کے لال کی دہلیز ہے. آمینہ کے لال کی، اس لیے ہمارے پاس دلیل ہی دلیل ہے. وہاں چوڑے کی دہلیز ہے، اس لیے ذلیل ہی ذلیل ہے. اب یہاں دیکھو، چلو اب دیکھو ادھر آؤ. 3 احتمال رکھے ہیں تم نے، الف لام عہد خارجی، الف لام استغراقی عرفی، یا عام مخصوص البعد. آؤ پھر ادھر. کدھر؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمۃ لل، اور بڑی دلیلیں دی جا سکتی ہیں. اب العالمین، رب العالمین. اب رب میں بھی جیسے ان نبی جی میں ان الف لام، ادھر بھی الف لام. اب وہی جو تو بکواس کرتا ہے کہ الف لام تعریف کریں گے عہد خارجی مخصوص کرنے کے بعد، تو احتمال تو یہاں بھی آئے گا کہ الف لام استغراق کا ہے یا تعریف کا، عہد خارجی کا. تو حقیقت عہد خارجی ہے تو عہد خارجی لینا ہے، تو پھر بعد ہوں گے. تو اللہ بعد عالم کا خود رب ہے اور بعد کا نہیں، مخصوص کرنا ہے. یا احتمال یہ الف لام استغراقی عرفی ہے، پھر بعد کا احتمال ہے. کس کا؟ بعد کا احتمال ہے. یا پھر یہ بھی عام مخصوص البعد ہے، عام. بلکہ یہاں تک کس کا ترجمہ ہوا کہ وہ جو نبی ہیں ان کے متعلق بھی پڑھو. اس میں تو یہ بھی احتمال ہے کہ اس زمانے کا رب وہ عالم